السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خالد مبین ہے اور آج میں سال اول کے طالب علموں کے لیے اردو ضرب الامثال اور ان کے معنی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں معروضی میں اس بار محاورہ یا ضرب المثل کے بارے میں سوال ہوگا۔ ضرب المثل دی گئی ہوگی، اس کے معنی پوچھے گئے ہوں گے، یا پھر محاورے کو دے کر اس کے معنی پوچھے جائیں گے معروضی میں، اور یہ سب کے سب ہوں گے اردو قواعد و انشاء سے۔ تو میں نے کچھ انتخاب کیے ہیں ضرب الامثال، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور عام طالب علم کے لیے بھی یہ ویڈیو جو اردو بہتر کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پی ایم ایس کا ہو، چاہے وہ گریجویشن لیول کا ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ضرب الامثال کیا ہے؟ ضرب المثل عربی زبان کی ترکیب ہے جس کے معنی مثال بیان کرنا ہے۔ اردو میں اس کے لیے کہاوت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ضرب المثل سے کسی واقعے یا کہانی کا واسطہ ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ، شعر یا مصرع جو کسی خاص رویے، حقیقت یا اصول کو بیان کرے۔ روزمرہ اور محاورے کے ساتھ اس کا استعمال تحریر کو مؤثر اور خوبصورت بناتا ہے۔ اب روزمرہ تو لفظ کے حقیقی معنی رکھتا ہے، جیسے شب ہے یا رات ہے، یہ روزمرہ ہے۔ اور محاورہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، جیسے دل، باغ، یہ دونوں روزمرہ ہیں، لیکن دل باغ باغ ہونا، ایک پھیر ہونا لگنے سے یہ محاورہ اور مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ اور ضرب المثل کیا ہے؟ ایک سے زیادہ روزمرہ یا محاورے شامل ہوں اور وہ ضرب المثل بن جاتی ہے۔ ضرب المثل کے اگر دیکھیے نا، اہل زبان اس کے خالق ہیں۔ ضرب میں نے چوٹ لگانا، مثال کے ذریعے، علمی مثال کے ذریعے یا باتوں کے ذریعے کسی کو چوٹ پہنچانا، جس سے اسے کوئی خاص معنی سمجھانا ہوتا ہے، وہ ضرب المثل کہلاتی ہے۔ آئیے چند ضرب الامثال کے دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پھر سمجھ لیں۔ ضرب المثل عوام کی تجربات اور دانائی سے بنا ہوا مختصر اور پر حکمت جملہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، یعنی روزمرہ گفتگو میں زور پیدا کرتا ہے اور تحریر کو یہ مؤثر اور خوبصورت بناتا ہے۔ بات میں دلیل اور وزن پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو ضرب المثل کی اہمیت زبان میں بہت ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ معروضی میں 5 نمبر کے معروضی میں 1 یا 2 محاورے شامل ہوں۔ بہرحال زبان کو سمجھنے کے لیے یا زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ورڈ پار یا الفاظ کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ روزمرہ محاورہ اور ضرب الامثال بھی ہمارے اس ذخیرے میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ اب چند ضرب الامثال دیکھتے ہیں۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنی خامی کو دوسروں پر ڈالنا، اپنی نااہلی کا الزام دوسروں کو دینا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کی ہی جیت ہوتی ہے، اور لاٹھی سے مراد طاقت ہے، وہ بھینس سے مراد جو ہے وہ اختیارات یا دولت یا قوانین ہے جس کو طاقتور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، جاہل آدمی عمدہ اور قیمتی چیز کی قدر نہیں جان سکتا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بہت زیادہ محنت کے بعد بہت کم اور معمولی نتیجہ نکالنا۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام یا منہ پہ رام رام۔ منافق ہونا، دل میں دشمنی اور زبان پر میٹھی باتیں ہونا۔ الٹی گنگا بہانا، رواج اور دستور کے بالکل برعکس کام کرنا۔ آ بیل مجھے مار، جان بوجھ کر اپنے لیے مصیبت یا پریشانی کھڑی کرنا۔ اندھوں میں کانا راجا، جاہلوں کی مجلس میں تھوڑا علم رکھنے والا بھی عقل مند تصور کیا جاتا ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، جھگڑا یا فساد ہمیشہ 2 فریقوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تھوتھا چنا باجے گھنا، کم علم یا کم ہنر والا آدمی زیادہ شور مچاتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا، اپنے قریب ترین لوگوں یا چیزوں کی خبر نہ رکھنا۔ دور کے ڈول سہانے، دور کی ہر چیز اچھی اور پرکشش معلوم ہونا۔
آدھا تتر آدھا بٹیر، بے ڈنگا اور بے جوڑ ہونا، نہ ادھر کا رہنا نہ ادھر کا رہنا، اندھا بانٹے ریوڑیاں، پھر اپنوں کو یا مڑ مڑ اپنوں کو، یہ دونوں مستعمل ہیں۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو نوازنا، اپنوں کا خیال رکھنا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنے ذاتی مفاد اور مطلب کو نکالنا۔ ایک انار 100 بیمار یا کنار 7 بیمار فارسی میں کہتے ہیں، اور اردو میں ایک انار 100 بیمار، ایک چیز کے بہت زیادہ طلبگار اور خریدار ہونا۔ ایک پنتھ 2 کاج، ایک ہی کام یا سفر سے 2 فائدے حاصل ہونا، یعنی ایک ہی کام سے کئی فائدے حاصل ہونا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، دکھاوا زیادہ اور حقیقت کم، نام بڑا درشن چھوٹے۔ نام بڑا درشن چھوٹے ہونا محاورہ ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت اور سنگت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اپنوں کی غداری اور راز افشا کرنا سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، چور یا مجرم گھبراہٹ میں خود ہی پکڑا جاتا ہے یا پکڑا دیتا اپنے آپ کو۔ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیل، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، یہ بھی ضرب المثل ہے۔ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہونا، قول و فعل میں تضاد ہونا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جو بات بالکل ظاہر ہو اسے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یہ اس شکل میں بھی معروف ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہونا، یہ محاورہ بھی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، بہت بڑی ضرورت کے لیے بہت تھوڑی چیز دینا۔ بلی کے خواب میں چھچھڑے، لالچی انسان ہر وقت اپنے لالچ کی ہی سوچتا ہے۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، چھینکا اصل میں وہ چھوٹا سا پنجرا سا ہوتا تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں لٹکائی جاتی تھی، تو اس زمانے سے یہ ضرب المثل ہے۔ خوش قسمتی سے اچانک کوئی اچھی چیز مل جانا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا۔ بلی تو چھینکے میں پڑا ہوا ماंس کھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اچانک وہ ٹوٹا، رسی اس کی کٹی اور ٹوٹا، اور بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا مشہور ہو گیا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، معمولی اور کم عقل شخص اعلیٰ چیز کی حقیقت نہیں جانتا۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، بڑھاپے میں جوانی کے شوق دکھانے کی کوشش کرنا۔ بیکار سے بیگار بھلی، یعنی فارغ رہنے سے بہتر ہے بغیر معاوضے کے کسی کا کام کیا جائے۔ بیکار سے بیگار بھلی، بھاگتے چور کے لنگوٹی ہی صحیح۔ کچھ نہ ملنے سے بہتر ہے جو مل جائے اس پر قناعت کی جائے۔ بھینس کے آگے بین بجانا، نادان کو نصیحت کرنا بالکل بیکار شے ہے۔ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، ہر طرح سے فائدہ اور مزے میں رہنا یا ہونا۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، نااہل کا خود کو بہت قابل ظاہر کرنا۔ پنچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح، پنچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح۔ پنچایت، بڑوں اور بزرگوں کی بات بغیر بحث کے مان لینی چاہیے۔ اتفاق میں برکت ہے۔ امید ہے یہ چند ضرب الامثال آپ کے کام آئیں گی۔ کوشش کیجئے انہیں روزمرہ استعمال میں لائیے، اس سے جملے بنائیے، اور یاد رکھیے ہر ضرب المثل کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ بے شک آپ اس کہانی کو ذہن میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی لطف اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔